آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں سٹی فیصل آباد کی عظیم المرتبہ شخصیت بخشی جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد کے سرپرست میری مراد استاد الاساتذہ شیخ الحدیث جناب شیخ نجیب اللہ طارق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنی گرددار آوازوں کے درمیان ایک نہایت نحیف اور کمزور آواز شاید آپ کے لیے اجنبی ہو۔ یوتھ فورس کے قائدین اسٹیج پہ جلوہ فروز ہیں، ہمارے اسٹیج کی زینت ہیں، بلکہ ہمارا عزت اور وقار ہے یہ تمام قائدین، چاہے وہ مرکزی ہوں، چاہے وہ فیصل آباد سٹی کی یوتھ فورس ہو یا یوتھ فورس کے مقامی حلقے ہوں۔ یہ نوجوان ہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہماری امیدیں ہیں۔ ویسے بھی نوجوان وہ ایک شاعر نے کیا کہا بعد میں، وہ ترانہ بھی بن گیا تھا، یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو، یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو، روک لیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو۔ تو زمانہ انہی کو یاد کرتا ہے۔ حضرات گرامی، بات نہایت مختصر ہے۔ اس وقت مجھے امیر شہر نے کہا تھا کہ کوئی اختلافی بات نہ کرنا، اور میری عادت بھی نہیں ہے، لیکن علامہ صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ نبی علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے ایک دفعہ طائف چلے گئے تھے، مستقل، آپ کا ارادہ تھا میں مستقل طائف رہوں گا، لیکن طائف میں 1 مہینہ آپ رہے اور طائف والوں نے آپ پر بھی بہت ظلم کیا۔ جب آپ واپس آئے، عربوں کے دستور کے مطابق مکہ والوں نے انکار کر دیا، آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے، کہتے تم چلے گئے اب چلے گئے، اب مکہ میں تم نہ آ جاتے، نہیں آ سکتے۔ بہت پریشانی تھی، آپ باہر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ مکہ میں ایک شخص تھا مطعم بن عدی، وہ مسلمان نہیں تھا، اپنے دین پر تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو لیا اور چلا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس، کہتے ہیں میں آپ کو لے کے جاتا ہوں اپنی پناہ میں، اور مطعم بن عدی جو مسلمان نہیں تھا وہ آپ کو لے کے مکہ مکرمہ میں آتا۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ جنگ بدر، پھر حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جنگ بدر ہوتی ہے، کافروں کے 60-70 قیدی مسلمانوں کے پاس آ جاتے ہیں، کافروں کے۔ نبی علیہ السلام ایک تاریخی فقرہ بولتے ہیں، تاریخی فقرہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ کافر مطعم بن عدی اگر آج زندہ ہوتا اور ان قیدیوں، آپ نے تو لفظ اور بولا تھا، میں اس کو حذف کر رہا ہوں، اگر وہ ان قیدیوں کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا، مطعم، تو میں ان قیدیوں کو اس کی سفارش پہ چھوڑ دیتا۔ تو کچھ لوگوں کو میں علامہ احسان اللہ ظہیر کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں، کچھ لوگوں کو علامہ احسان اللہ ظہیر شہید کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ زبان کس کے پاس نہیں ہے، الفاظ کس کے پاس نہیں ہے۔ ایک بابے کی ایک بدماش کے ساتھ لڑائی ہو گئی، تو بعض جو گالیوں کا مقابلہ کریں گے، تو بابے نے کہا پر اس طرح کہ پہلے جو گالی میں نکالوں گا تم نے نہیں نکالنی، جو تم نکالو گے میں نہیں نکالوں گا، تو پہلی گالی میں نکالوں گا۔ اس نے کہا کہ پوری دنیا میں جتنی گالیاں ہیں ساریاں تیرے سر کے اوپر، اب وہ جو سی گالی نکالے کہتا ہے یہ تو میں نے نکال دی بھائی۔ تو بات یہ ہے کہ نوجوانوں کے جذبات بھی ہیں، نوجوانوں کے پاس زبان بھی ہے، الفاظ بھی ہیں،
بلکہ الفاظ نہیں، الفاظ کے نشتر بھی ہیں. لیکن اے نوجوانوں، یوتھ فورس کے نوجوانوں، میری بات ختم ہونے لگی ہے کہ قالوا سلاما کے اوپر عمل کریں. کوئی آپ کو کتنا بھی تنگ کرے، کوئی کتنی بھی زبان درازی کرے، تحمل بردباری کا اس سے بڑا اسلحہ کوئی نہیں ہے. اس کو نہ چھوڑنا. جس دن آپ نے اپنا ٹیمپر لوز کر دیا، وہ آپ کی زندگی کی شکست کا آغاز ہو جائے گا. جب تک آپ اخلاقی طور پہ اوپر ہیں تو آپ توانا ہیں، کامیاب ہیں. اللہ آپ کو ہمیشہ اخلاقی طور پہ برتر رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرما رہے تھے سرپرست جناب شیخ نجیب اللہ تارک صاحب.